کا ہے ایمان عزاداری یہ شبیر، رشتوں کی ہے پہچان عزاداری یہ شبیر، اس در سے محبت کو سنو اور سناؤ، عباس علمدار کے پرچم کو اٹھاؤ اور کہو لبیک حسین لبیک حسین زندہ باد، یہ کل بھی زندہ باد تھا یہ اب بھی زندہ باد ہے، حسین زندہ باد حسین زندہ باد۔ السلام علیکم، دوسرا رخ کے ساتھ میں ہوں سید سمر عباس۔ ناظرین، آج کا شو ہم نے ترتیب دیا خصوصی طور پر یوم عاشور کے حوالے سے، اور میں اپنے شو کا آغاز ان اشعار کے ساتھ کروں گا۔ لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا۔ یقیناً واقعہ کربلا رونما ہوا تو اس وقت دین محمدی کی بقا کو خطرہ تھا، لیکن امام مظلوم نے قربانی دے کر دین کی اصل شکل کو بچا لیا۔ یزید امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کر رہا تھا اور وہ دین متعارف کرانا چاہتا تھا کہ جس میں ماں بیٹے اور بہن بھائی کی تمیز ختم ہو جاتی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ اور سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے تو امام حسین علیہ السلام کے پاس کوئی سیاسی عہدہ یا پھر کوئی حکومت نہیں تھی، بلکہ وہ نواسہ رسول تھے اور وقت کے امام تھے، اور اگر وہ بیعت کر لیتے تو یزید کا جو دین تھا اس پر امامت کی مہر لگ جاتی اور دین کی شکل بگڑ جاتی، لیکن انہوں نے اپنا 6 ماہ کا علی اصغر، جوان علی اکبر اور ان بہنوں کے پردے قربان کر دیے کہ جو کبھی گھر سے بھی باہر نہیں نکلی تھیں، اور دین کو بچا لیا، وہ دین محمدی کہ جس میں امن کی بات کی جاتی ہے، اور وہ محمد جنہوں نے قربانیاں دی بہت زیادہ، اور جب ان کا چہرہ لوگوں نے ان پہ پتھراؤ کیا، ان کا چہرہ لہو لہان ہو گیا، تو وہ دین کو متعارف کرانے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے جنہوں نے دعا مانگی ان افراد کے حق میں بھی جنہوں نے پتھراؤ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ لوگ مجھے خدا مجھے جانتے نہیں ہیں، ان پر رحم فرما، تو اسی دین کی آج جو شکل دنیا کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اسے ایک پرتشدد دین کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے صورتحال پر ہم بات کریں گے کہ آج کے دور میں کربلا سے ہمیں کیا گائیڈ لائنز ملتی ہیں، اس ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ امین شہیدی صاحب، سربراہ امت واحدہ کے اور مذہبی اسکالر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد صاحب، مذہبی اسکالر ہیں، اور مولانا طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیئرمین ہیں پاکستان علماء کونسل کے اور مذہبی اسکالر ہیں۔ بہت شکریہ تمام مہمانوں کا۔ میں ناظرین گفتگو کا آغاز کروں گا چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ علامہ امین شہید صاحب، آپ سے سٹارٹ کریں گے۔ دین اسلام جو کہ امن کا دین ہے، لیکن آج اس دین کو عالمی طور پر ایک جلغار کا سامنا ہے، تو کربلا سے ہمیں آج کے دور میں کیا گائیڈ لائنز ملتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ صبر آپ کا۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مبعوث برسالت فرمایا تو آپ آئے انسانوں کے تزکیے نفس کے لیے، انہیں پاکیزہ اور طاہر کرنے کے لیے، ان کی روح کو نورانی کرنے کے لیے، اور عالم انسانیت کو اللہ سے جوڑنے کے لیے۔ اس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کہہ کر، یعنی تزکیے نفس، اندر کی گندگی کو باہر نکالنا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جس کی بنیاد تقویٰ پر ہے، جس کی بنیاد پاکیزگی پر ہے، جس کی بنیاد روحانیت اور باطنیت پر ہے، جو انسان کی باطنی خصوصیات کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کرتا ہے اور اس کو اس کمال تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے جو مطلوب ہے انسان کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسے انسانی معاشرے کی تشکیل جہاں پر عدل ہو، جہاں پر انصاف ہو، جہاں پر برابری ہو، جہاں پر کوئی مظلوم نہ ہو اور کوئی ظالم نہ ہو، جہاں پر چور بازاری نہ ہو، جہاں پر ڈاکہ نہ ہو، جہاں پر فساد اخلاقی نہ ہو، جہاں پر ظلم اور جبر نہ ہو۔ ایک ایسے معاشرے کی تشکیل اور اس کی بنیاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی۔ اب صرف 50 سال گزر گئے نبی کریم کی رحلت کو، اس مسند پر جو کہ نبی کی مسند ہے، جو کہ اللہ کی خلافت کی مسند ہے، یعنی اللہ کا جانشین ہے انسان، اور انسانی جانشینی کا مظہر نبی پاک کی ذات ہے، اس مسند پر ایک ایسا شخص آ گیا جس کے بارے میں حسین ابن علی کے اپنے خطبات اور ان کی اپنی جو تحریریں ہیں، خطوط ہیں، ان خطوط کو پڑھیے اور ان کے خطبات کو پڑھیے تو فرمایا کہ یزید رجل شارب الخمر معلن بالفسق
قاتل النفس المحترمہ، یزید ایک ایسا شخص ہے جو کھلے عام شراب پیتا ہے، ایک ایسا شخص ہے جو کھلے عام فساد اور اخلاقی بدکرداری کا مظاہرہ کرتا ہے، ایک ایسا شخص ہے جو کھلے عام درندگی کا مظاہرہ کرتا ہے اور پاکیزہ ترین لوگوں کا قتل عام کرتا ہے۔ اب جب اس طرح کا ماحول بن گیا کہ مسند خلافت پر، مسند نبوت پر، چونکہ یہ جو خلافت کا مسند ہے یہ رسول کی جانشینی کی مسند ہے، اس مسند پر ایک ایسا شخص بیٹھ گیا، تو اب یہاں پر ایک جو خطرناک ترین صورت تھی وہ یہ تھی کہ یزید صرف اس مسند پر یزید ابن معاویہ کی حیثیت سے نہیں بیٹھا بلکہ خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے بیٹھا ہے۔ یہ جو حیثیت ہے یہ انتہائی خطرناک ہے، اس لیے کہ اگر یزید ابن معاویہ کی حیثیت سے وہ بدکرداری کرتا ہے تو اس کا تعلق اس کی ذات سے ہے، لیکن جب وہ خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے کرتا ہے تو پھر اس کی اس بدکرداری کے نتیجے میں اس کا ہر عمل اسلام کا عمل کہلاتا ہے۔ جب اس طرح کی صورتحال ہوگی تو وہاں پر حسین ابن علی جو وارث انبیاء ہے، جو زمین پر اللہ کی حجت ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزندوں میں اس زمانے میں آخری فرزند ہیں، پنجتن پاک کا حصہ ہے، اولاد رسول میں آخری اولاد ہیں، ان کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اس ظلم کے خلاف، بربریت کے خلاف، بدکرداری کے خلاف اور جو یزید کا سٹیٹس تھا اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ لہٰذا اس تحریک کو حسین اور یزید کے درمیان جنگ نہ سمجھیں، اس لیے کہ اس کی نفی خود حسین ابن علی نے کیا ہے کہ یہ حسین اور یزید کی جنگ نہیں ہے، بلکہ آپ نے جب طلب بیعت کی گئی تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی میں چونکہ انبیاء کے رستے پر ہوں، پیغام دے دیا ایک، میں انبیاء کے رستے پر ہوں اور یزید شیاطین اور ابلیسوں کے رستے پر ہے، اس لیے جو بھی انبیاء کا وارث ہوگا وہ ابلیسیت کے مقابلے میں کھڑا ہوگا۔ لہٰذا حسینیت کا یہ سفر 61 ہجری سے شروع نہیں ہوا، حضرت آدم سے شروع ہوا 61 ہجری تک، اور آج بھی وہ 61 ہجری کا واقعہ ہمیں اس راہ پر لگاتا ہے کہ ہم حسینیت کے نام پر دین کی بقا کے لیے دین کے دشمن طاقتوں کے مقابلے میں پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہوں، اور یہ جو اصول ہے یہ ہر زمانے میں زندہ ہے، ہر مکان میں زندہ ہے، ہر سرزمین میں زندہ ہے۔ صحیح ہے۔ ڈاکٹر انیس احمد صاحب، یوم عاشور دین اسلام کی سربلندی کا دن ہے، وہ دن کہ جو کہ ہمیں استقامت، بہادری اور حق پر ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے، تو آج کے دور میں اس درس کو ہم اپنے لیے مشعل راہ کس طرح بنا سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ آپ نے آغاز میں یہ بات فرمائی تھی کہ یہ جو اتنی بڑی شہادت ہے یہ دراصل لا الہ الا اللہ کا ایک عملی مظاہرہ ہے۔ میرے خیال میں یہ بڑی قیمتی بات آپ نے کہی ہے، اور میں چاہوں گا کہ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے گزارش کروں کہ حضرت امام کی جو شہادت ہے وہ محض آپ کی شہادت نہیں ہے، بلکہ وہ مدینہ کے 4 نوجوانوں کا ایک اجماعی فیصلہ ہے، جن میں عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین شامل تھے، کہ ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہم جو نظام میں تبدیلی ہو رہی ہے اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے انکار کیا یزید کی خلافت پر بیعت کرنے سے، اور اس لیے انکار کیا کہ یہ ایک نظام کی تبدیلی تھی، یہ ایک ایسے عہدے پر جہاں پر ایک متقی جسے لوگوں نے منتخب کیا ہو، جو بربنائے وراثت نہ آیا ہو بلکہ جس کو منتخب کر کے لایا گیا ہو، یہ وہ فرد ہو جو ہر لحاظ سے قوم کی امامت کر سکتا ہو، اس بنا پر انہوں نے اس چیز سے انکار کیا۔ دوسری بات یہ کہ یہ نوجوانوں کا وہ عزم تھا جو آج بھی دنیا کو بہت کچھ دکھا سکتا ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوان اس بات پر غور کریں کہ جہاں کہیں بھی ظلم اور زیادتی پائی جاتی ہے، جہاں بھی عدل و انصاف سے انحراف پایا جاتا ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس بنا پر کہ ظلم کثرت سے پھیل رہا ہے اور ہم کم تعداد میں ہیں ہم خاموش بیٹھ جائیں، یا حضرت امام کی طرح سے جو ایک بہت محدود تعداد میں اپنے ساتھ افراد کو رکھتے تھے لیکن انہوں نے تعداد سے بے پرواہ ہو کر کے ایک ٹکر لی ایک ایسے نظام کے ساتھ جو انحراف کر رہا تھا خلافت راشدہ کے نظام سے؟ اسلام کا جو اصول ہے وہ سیرت پاک کی روشنی میں یہ تھا کہ
مسلمانوں میں سے، اہل ایمان میں سے، صحابہ میں سے وہ فرد جو سب سے زیادہ دین کا علم رکھتا ہو، جس پر لوگوں کا اعتماد ہو، جس کو امر دیانت کا فرض پورا کرنے کی ذمہ داری آتی ہو، اس کو یہ ذمہ داری سونپی جائے اور وہ پھر عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کو چلائے۔ اس اصول کو جب خطرہ پیش آیا تو اس نظام کو بچانے کے لیے اور اسلام کے سیاسی شعور کو برقرار رکھنے کے لیے حضرت امام نے یہ طے کیا کہ وہ اس کا مقابلہ کریں، چاہے اس میں ان کو اپنی جان اللہ کے حوالے کرنی پڑے۔ یہ وہ شہادت ہے جسے ہم شہداء علی الناس کی مثال کے اوپر یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام انسانوں کے لیے آپ نے ایک ایسی مثال قائم کی کہ جبر اور ظلم اور جانشینی کے نظام کو ہٹانے کے لیے اگر آپ کو اپنے خاندان کو قربان کرنا پڑے تو خاندان کو بھی قربان کر دیا جائے۔ یہ وہ قربانی ہے، یہ وہ اظہار ہے آپ کے عزم کا۔ اور جیسے ہم نے گزارش کی آغاز میں کہ اس کی اصل جو وجہ تھی وہ یہ کہ حاکمیت اللہ کے لیے ہے، اور جو شخص بھی ذمہ دار بنایا جائے اس کا کام صرف یہ ہے کہ اللہ کی حاکمیت کو نافذ کرے۔ یہ نہ ہو کہ وہ خزانے پر خود قابض ہو جائے، یہ نہ ہو کہ وہ ایک بادشاہ کی شکل اختیار کر لے، یہ نہ ہو کہ وہ عقل کل بن جائے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو وہ نظام اور عدل فراہم کرے، اس کا اسلام مطالبہ کرتا ہے۔ یہ وہ امتیازی پہلو ہے جو آپ کی شہادت کو، آپ کے اسوے کو تمام نوجوانوں کے لیے خاص طور پر ایک عملی مثال بناتا ہے۔ آج جس دور میں ہم کہتے ہیں کہ اسلام ایک علامت بن گیا ہے دہشت گردی کی، اگر دیکھا جائے تو اسلام وہ واحد دین ہے جو اپنے نام اور اپنی تاریخ کے لحاظ سے، نام سے مراد سلامتی، بھلائی اور اچھائی کا قیام، اور اس کی تاریخ سے مراد کہ اس کی پوری تاریخ میں وہ علماء ہوں، وہ اسکالرز ہوں، انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کیا کہ وہ خون خرابہ کریں، بلکہ انہوں نے ہمیشہ اپنے قلم کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنے رویے کے ذریعے لوگوں میں امن سکون کو پھیلائے۔ یہ وہ اسلام کا تصور ہے جو ہمیں قرآن کریم سے اتفاق سے ملتا ہے۔ آج جو بات کہی جا رہی ہے وہ نہ تاریخی مناسبت رکھتی ہے، نہ اس کا کوئی تعلق اسلام کے اصل اس کے خود و خال کے ساتھ۔ صحیح ہے، میں یہ سمجھتا ہوں مولانا جی آپ بات مکمل کریں۔ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابلاغ عامہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نوجوانوں کو یہ بات سمجھائے کہ وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے اس مشن کو سامنے رکھ کر کے، جو مشن ہے نیکی کا، بھلائی کا، امن اور سکون کا، جس کے لیے حضرت امام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اس مشن کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنی زندگیوں کو مرتب کریں اور ہمارے معاشرے کے اندر نیکیوں کو بھلائی کو پھیلانے کے لیے اس کے ہرکارے بنیں۔ صحیح ہے مولانا طاہر اشرفی صاحب، واقعہ کربلا محض ایک واقعہ نہیں تھا بلکہ ایک نظریہ حیات بھی ہے، تو اس نظریے سے آج کل کے دور میں دیکھا جائے، چونکہ یہ نظریہ ہے، یہ ایک یونیورسل اور رہتی دنیا تک رہنے والا نظریہ تھا، تو اس میں ہمارے آج کل کے دور میں کیا درس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ علامہ صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ دو نظریات کی جنگ تھی، یہ دو فکروں کی جنگ تھی، اور اگر میں یہ کہوں کہ امت مسلمہ کی بقا کی جنگ تھی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کو بچانے کی جنگ تھی، تو اس میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ جس کا انکار کیا جا سکے۔ آج بھی اس نظام کے لیے، جس نظام کے لیے سیدنا امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور یہ بتا دیا دنیا پر، آپ دیکھیں، آپ اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نانا کی لائی ہوئی اقدار کو تباہ کیا جا رہا ہے، ان سے کھیلا جا رہا ہے، یعنی اقتدار نہیں، اقدار، یہ اقدار کی جنگ تھی، اور اقدار کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اقتدار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقتدار کو 37 دن کی خلافت کے بعد ٹھوکر مار کے ایک طرف پھینک دیا۔ ان کہا میرے لیے اقتدار اہم نہیں، وہاں بھی اقدار اہم تھی، اور یہاں بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے
اقدار اہم تھی۔ آج کا معاشرہ جو ہے، اس معاشرے کو یہ تو چونکہ یہ قربانی قیامت کی صبح نہیں بلکہ جنت تک کا فیصلہ کرے گی، اور یہ واضح ہوگا دنیا پر کہ ایک طرف اہل جنت ہیں اور ایک طرف یزید اور اس کے ماننے والے ہیں، اور اہل جنت کے سردار امام حسین علیہ السلام ہیں۔ یہ قربانی جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، جو سیدنا علی نے دی اور جو سیدنا حسن و حسین نے دی، یہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقا کے لیے تھی، اور قیامت کی صبح تک ان خارجیوں کو، تکفیریوں کو، ان قاتلوں کو، ظالموں کو یہ بتانا مقصود تھا تمہارا ظلم ختم ہو سکتا ہے لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم سرنگوں نہیں ہو سکتا۔ اور پھر تاریخ نے اس کو اس انداز میں بیان کر دیا کہ ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد میں پہلا خودکش حملہ مسجد میں ہوتا ہے سیدنا عمر بن خطاب پر، مدینے میں محاصرہ ہوتا ہے، پانی بند کیا جاتا ہے سیدنا عثمان پر، مسجد میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو شہید کیا جاتا ہے، اور کربلا میں سیدنا امام حسین کو شہید کیا جاتا ہے، اور سیدنا حسن کو زہر دیا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ جو اسلام دشمن قوتیں تھی انہیں یہ علم تھا کہ جب تک ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقدار اور لائے ہوئے نظام کو ختم نہیں کریں گے، یہ اسلام پھیلتا جائے گا، اس کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں بالخصوص ان لوگوں سے کہ جو آج بھی اف اینڈ اگر اور مگر اور یزید کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یزید کے جرائم میں یہی جرم کافی ہے کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو اپنے دربار میں کھڑا کیا۔ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو یزید کے لیے تھوڑا سا اپنے دلوں کے اندر نرمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میری اور آپ کی بہن اور بیٹی کو کوئی جاتے ہوئے آواز لگا دے، کوئی اپنی پنچایت میں کھڑا کر دے، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیا میری نبی کی بیٹیاں اتنی لاوارث ہیں کہ ان کو یزید اپنے دربار میں کھڑا کرے اور ہم پھر اس کے لیے یہ تلاش کریں کہ چونکہ چنانکہ کائنات عالم میں حسینیت کی بقا کے لیے یہی کافی ہے کہ آج جب سیدنا امام حسین کا نام آتا ہے تو ہر ایک کی گردن جھک جاتی ہے احترام سے۔ اور اگر آپ مجھے اجازت دیں، وہ حسین جس کو سیدنا ابو بکر نے تسلیم کیا، اپنے سینے سے لگا کر اعلان کیا کہ مجھے حسین سے میرے نبی کی خوشبو آتی ہے، مجھے حسین میں میرا نبی نظر آتا ہے، وہ سیدنا عمر بن خطاب جس نے کہا کہ حسین کے نانا کا میں غلام ہوں، وہ عثمان غنی جنہوں نے اپنے دروازے پر پہرے داری نہیں کرنے دی کہ کہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے شہزادوں کو، اور علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ کا یہ شہزادہ آج بھی جب سیدنا امام حسین کا نام آتا ہے تو آنکھیں عقیدت سے جھکتی ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بڑے باخبر صحافی ہیں اور ماشاءاللہ آپ کا بڑا ریسرچ ہے، کہ کوئی بتا سکے کہ یزید کی قبر کدھر ہے، یزید کی قبر کا علاقہ کون سا ہے، اس کی گلی کون سی ہے، اس کا محلہ کون سا ہے۔ لیکن صرف محرم کے 10 دن نہیں، جب بھی ظلم کی بات ہوگی اور عدل کی بات ہوگی، جب بھی کفر کی بات ہوگی، طاغوت کی بات ہوگی، تکفیر کی بات ہوگی اور خارجیت کی بات ہوگی، تو سیدنا امام حسین کی بات ہوگی اور سیدنا امام حسین کے پرچم کی بات ہوگی۔ وہ پرچم جو آپ کے اور میرے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جس پرچم کو سیدنا ابو بکر صدیق نے تھامے رکھا، جس پرچم کو سیدنا عمر نے تھامے رکھا، جس پرچم کو سیدنا عثمان نے تھامے رکھا، جس پرچم کو حیدر کرار نے تھامے رکھا، جس پرچم کو سیدنا حسن نے تھامے رکھا، وہی اسی پرچم کو امام حسین نے اپنا خون دے کے سر بلند کیا، اور قیامت کی صبح تک وہ پرچم سر بلند رہے گا انشاءاللہ۔ بالکل، تمام تر جو دنیاوی طاقت کے باوجود یزیدیت ہمیشہ مردہ باد ہو گئی اور حسینیت ہمیشہ کے لیے زندہ باد ہوگی۔ اسی کے ساتھ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی۔ اسٹے ود اس۔
ویلکم بیک. بریک سے پہلے علامہ امین شہیدی صاحب، مولانا طاہر اشرفی صاحب نے بڑا پوائنٹ آؤٹ کیا. یزید کے جو ظلم و ستم کا سلسلہ تھا وہ صرف کربلا میں رکا نہیں، وہ جاری رہا. اس کے بعد پوسٹ کربلا جو ایرا تھا یزید کا، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے گا کہ مدینہ منورہ میں کیا ہوا، مکہ میں کیا ہوا. دیکھیے تاریخ اس حوالے سے بہت زیادہ بھیانک ہے. یہ بہت کم رپورٹ ہوتا ہے. نہیں، اس کو بیان کیا ہے بڑے بڑے علماء نے، بیان کیا ہے، مورخین نے، زیادہ تر مجالس میں بھی ذکر ہوتا ہے کربلا، واقعہ کربلا میں ہوتا ہے، اس کے بعد کا نہیں ہوتا. جی ہاں، یزید کی جو حکومت کی ٹوٹل مدت ہے وہ تقریباً 3.5 سال ہے. ان 3.5 سالوں میں اس نے 3 بڑے ایسے جرائم انجام دیے جس کی رہتی دنیا تک شاید اسلامی تاریخ میں اس کی مثال نہ مل سکے. پہلا واقعہ 61 ہجری کا امام حسین علیہ السلام اور نبی کے گھرانے کی ان بچیوں اور خواتین پر ظلم اور ستم ہے، اور اس کا جو نتیجہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ آج تک یہ واقعہ یزید کے چہرے پر تمانچہ بھی ہے اور یزیدیت کے مقابلے میں مقاومت اور استقامت کا ایک بہت بڑا درس بھی ہے. بالکل. دوسرا جو بڑا واقعہ ہوا وہ ہوا کعبۃ اللہ کے حوالے سے. مکہ پر اس نے حملہ کیا اور مکہ پر حملہ کرنے کے بعد منجنیقو سے خانہ خدا کو اس نے نشانہ بنایا. اب آپ ذرا سوچئے، اس سے پہلے اگر کسی نے حملہ کیا تھا تو وہ ابرہہ تھا. ابرہہ کے مقابلے میں ابابیل آئے اور کعبۃ اللہ کو بچا لیا. لیکن یہاں پر اسلامی تاریخ کے اندر یزید نے اپنی فوجوں کو یہ اجازت دی کہ مکہ پر حملہ کریں اور اس کے نتیجے میں کعبۃ اللہ کو منجنیقو سے نشانہ بنایا جائے. یہ سب سے بڑا جرم ہے واقعہ کربلا کے بعد. اور اس کے بعد جو تیسرا واقعہ ہوا وہ اس سے زیادہ بھیانک ہے، اور تاریخ واقعی اس والے سے ابن کثیر نے اس کو لکھا ہے، النہایہ والبدایہ میں موجود ہے. مولانا مودودی علی اللہ مقامہ شریف نے اپنی خلافت و ملوکیت میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ کون کون سے ایسے واقعات پیش آئے. اس میں اگر آپ ذرا دیکھیں تو تیسرا جو واقعہ ہے وہ مدینہ کا ہے، اور مدینہ کا واقعہ اتنا بھیانک ہے کہ زبان جلتی ہے اس کے تذکرے سے. ہوا یہ کہ اپنی فوجوں کو اس نے اجازت دی کہ تم حملہ کرو، اور صرف اجازت نہیں دی بلکہ ان کو کہا کہ مدینہ کی بیٹیاں تم پر حلال ہیں. اب آپ اس کے بعد تصور کر سکتے ہیں کہ یزیدی فوجوں نے مدینہ میں کیا سلوک کیا مدینہ کی بیٹیوں کے ساتھ، صحابی زادیوں کے ساتھ، جس کے بارے میں تاریخ یہ کہتی ہے کہ اگلے سال کم از کم 1000 سے زیادہ دوشیزائیں حاملہ ہوئیں. صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ روضہ رسول کو نشانہ بنایا. اپنے گھوڑوں، اپنی فوجیوں کے گھوڑوں کو وہاں پر استبل کے طور پر بھیج کر اس کو استبل کے طور پر یوز کیا، یہاں تک کہ روضہ رسول میں اور اسی طرح سے ریاض الجنہ میں 3 دن تک اس کے گھوڑے بندے رہے، فوجی وہاں پر موجود رہے، اذان نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی، تمام چیزوں کو روک دیا گیا. اب میں یہاں پر ایک سوال کرتا ہوں. دیکھیے یہ انسانی نیچر ہے کہ اگر ظلم ہو تو ظلم کے خلاف قیام بھی ہوتا ہے. نبی پاک نے جو تعلیم دی تھی وہ ظلم کے خلاف قیام کی تعلیم دی تھی. جس نے نبی کا ساتھ دیا سرخرو ہوا، جس نے ساتھ نہیں دیا اس کے مقدر میں ذلت آئی. امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے جانثاروں کے ساتھ جو قیام فرمایا اس میں سب کو بتایا کہ میں اس رستے پر چلنا چاہتا ہوں جو عزت کا ہے، سرفرازی کا ہے. جو میرا ساتھ دے گا جان سے شاید جائے لیکن اس کے مقدر میں عزت اور سرفرازی ہے، لیکن جو میرا ساتھ نہیں دے گا اس کی قسمت میں ذلت ہے، اس کی قسمت میں رسوائی ہے. آپ ذرا دیکھیے کہ مدینہ والے جو مدینہ میں موجود رہے، مکہ والے جو مکہ میں موجود رہے، اگرچہ امام حسین علیہ السلام کو وہ روکتے رہے کہ آپ نہ جائیے، مشورے دیتے رہے کہ آپ اگر جانا ہی چاہتے ہیں تو بچوں کو لے کر نہ جائیے، مشورے دیتے رہے کہ اگر آپ نے جانا ہی ہے یمن کی طرف جائیے، اس طرف نہ جائیے، لیکن حسین کی جو دوربین نگاہ تھی، بابصیرت نگاہ تھی، الہی نگاہ تھی، وہ تا قیامت آنے والی نسلوں پر اس سفر کے اثرات کو وہ نگاہ دیکھ رہی تھی. لہٰذا حسین ابن علی نے جو قیام کیا وہ زندہ رہا. جو لوگ رہ گئے مدینہ میں ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. بالکل. ڈاکٹر انیس احمد صاحب آپ کی طرف آئیں گے. آج بھی جو ہے ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. جی مولانا صاحب. ایک نقطہ علامہ صاحب کی گفتگو سے ذہن میں آ گیا آج کے حوالے سے کہ کل کا یزید مدینہ، مکہ
मस्जिद, मेहराब, मिंबर को निशाना बना रहा था। आज भी आप देखें उसी यजीदी फ़िक्र के नतीजे में हम देखते हैं कि मेहराब व मिंबर मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकरमा एक बार फिर निशाना बनता है। इसका मतलब ये है कि यजीदियत ने भी ज़िंदा रहना है अपने जुल्म की जो है सूरत में, और हुसैनियत को ज़िंदा रहना है हुसैन का परचम थामे हुए। तो ये अलामा साहब की गुफ्तगू से एक नुक्ता मौजूदा हालात के तनाजुर में मेरे जहन में आया कि साल पहले पिछले रमज़ान में मदीना मुनव्वरा में ख़ुदकुश हमला हुआ, इस साल ख़ुदकुश हमला जो है मक्का मुकरमा में हुआ, और आप देखते हैं कि किस तरह इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है। तो ये तकफीरी और जो खारजी सोच है इसको भी ज़िंदा रहना है, लेकिन इसके मुकाबले के अंदर हुसैनी सोच को भी ज़िंदा रहना है, और इंशाअल्लाह गालिब हुसैनी फ़िक्र और सोच नहीं आना है, इनको मिटना है और ये मिट के रहेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बड़ा जिस तरह बात की मौलाना साहब ने कि इस्लाम पे यलगार है, इस्लाम पे हमला है आज भी, तो हम जो अहले इस्लाम हैं, 57 ममालिक हैं, OIC का प्लेटफॉर्म है, अरब लीग है, तो हम बटे हुए क्यों हैं, हम तकसीम का शिकार क्यों हैं, क्यों नहीं हम मुत्तहिद होकर मुकाबला करते इस जलगार का? जी बहुत शुक्रिया। देखिए ऐसा है कि मुसलमानों में जो इस वक्त तकसीम पाई जाती है उसके 3 बड़े असबाब हैं। पहला सबब ये है कि हमारे नाम नहाद फरमा रवाओं ने अपनी इताअत और वाबस्तगी को जिन क़ुव्वतों के साथ लगा दिया है, वाबस्ता कर दिया है, वो उनको इस्तेमाल कर रही हैं मुसलमानों को तकसीम करने के लिए। ममालिक को तकसीम किया जा रहा है और नस्लों की बुनियाद के ऊपर कहा जा रहा है कि फ़लाँ मकाम पर फ़लाँ नस्ल के अफराद अपनी आज़ाद हुकूमतें कायम करें, और इस काम के अंदर वो फरमा रवा जो दीन का शऊर नहीं रखते, ना उम्मत मुस्लिमा से वाबस्तगी रखते हैं, वो मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व हैं। दूसरी चीज़ ये कि हमने जो निज़ाम तालीम अपने यहाँ राइज किया है 200 साल के अंदर, उसमें इस्लामी अक़दार को, कुरान करीम की तालीमात को, सीरत पाक को, उन वाक़यात को जो नौजवानों को एक रोशन मुस्तक़बिल की तरफ लेकर के जाएं, उनकी जगह पूरी तारीख़, पूरी रिवायात सारी वो हैं जो उनको फ्रस्ट्रेट करने वाली, डिप्रेस करने वाली हैं। तीसरी बात ये कि अबलाग आम्मा ने इंतहाई मुबालगे के साथ लोगों के ज़हन में ये बात बिठा दी है कि मुसलमान तो फ़िरका परस्त हैं, मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन हैं, कत्ल व गारत करते हैं, और इस चीज़ को इस तरह एक्सप्लॉइट किया जाता है कि हर नौजवान दीन से बरगश्ता हो जाए। यानी इसमें इतना मुबालगा किया जाता है कि लोग कहते हैं कि ये दीन ही ऐसा होगा। ये जो एक सहरुखी जंग है इबलाग आम्मा की, हमारे मुल्क में भी, मुल्क के बाहर भी, फरमा रवाओं का ना इस्लाम से वाबस्ता होना, उसके मफाद को न समझना, इसके नतीजे में आप देखते हैं इख्तिलाफ पाया जाता है। OIC जब कायम हुई है उसकी बुनियाद क्या थी? बुनियाद ये थी कि जब मस्जिद के मेंबर को जलाया गया और फ़लस्तीन के अंदर ये शक्ल पैदा हुई कि मज़लूम मुसलमानों पर जुल्म किया गया, तो पूरे आलम इस्लाम ने जमा होकर के अपनी यही का इज़हार किया। आज आप देखते हैं वो बर्मा हो, वो इराक़ हो, वो शाम हो, फ़लस्तीन हो, हर जगह ये शक्ल पाई जाती है। लेकिन क्या हमारे अंदर ये इत्तेहाद पाया जाता है? और सबब यही है कि हमने उन लोगों को अपना मुशीर बना लिया है। आपके मुशीर वो हैं जो आपके दुश्मन हैं, और वो ज़ाहिर ये चाहते हैं कि मुसलमानों में तकसीम हो, तकसीम दर तकसीम हो। अगर कोई मुल्क भी है तो कहा जाता है कि इस मुल्क के अंदर फ़लाँ इलाक़ों के अंदर फ़लाँ मसलक के लोग हैं, फ़लाँ में फ़लाँ मसलक के लोग हैं। यानी वो चाहते हैं कि मसलक की बुनियाद पे, नस्ल की बुनियाद पे, ज़ुबान की बुनियाद पर किसी तरह से तफरीक़ पैदा हो जाए। मैं समझता हूँ कि इस वक्त उलमाए कराम का, दानिश्वरों का जो बुनियादी काम होना चाहिए वो ये कि वो बजाय उन चीज़ों को तलाश करने के जो वजह इख्तलाफ और निज़ा हैं, हम ये देखें कि मुख्तलिफ़ मसालिक में क्या चीज़ें मुश्तरक पाई जाती हैं, और उसकी बुनियाद पर नौजवानों को ये पुरुमीद और ऑप्टिमिस्ट एक अप्रोच दें कि ये वो दीन है, ये जोड़ने वाला है, जो इत्तिसाम बिल्लाह के ज़रिए लोगों को यकजा कर सकता है, जिसमें ये सलाहियत पाई जाती है कि वो इख्तलाफ को बर्दाश्त करते हुए, उसका एहतराम करते हुए साथ मिल करके अपने अहदाफ का हुसूल कर सकता है। ये वो तस्वुर दीन है जो हमें पेश करना चाहिए। इसके नतीजे मुझे यकीन है अगर ऐसा किया जाएगा
تو انشاءاللہ ہمارے ہاں اتحاد دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے۔ بالکل مولانا طاہر اشرفی صاحب، جس طرح بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ دین جو ہے یہ تو امن کا دین تھا، لیکن اس کا اوریجنل تصور ہے وہ چینج ہو گیا۔ آج دنیا کے اندر اسلام جو ہے وہ ایک دہشت گرد مذہب کے طور پر جانا جاتا ہے، اسے لیبل کیا جا رہا ہے، دہشت گردی سے جوڑا جا رہا ہے۔ تو آج کیوں ایسا ہے؟ ہم جو مسلمان ہیں ہم کیوں وہ لیبل نہیں ہٹا سکتے، چونکہ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے؟ دیکھیے، یہ جو واقعہ کربلا ہے، یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، یہ سیدنا عثمان و علی کی شہادت ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، وگرنہ یہ کوئی خارجی اور یہ یزیدی اور یہ ابو لولو مجوسی کے جو پیروکار تھے، یہ کوئی بہت زیادہ تو نہیں تھے، ان کو تو نیست و نابود امت مسلمہ کر دیتی۔ آج جو امت کی حالت ہے، جو ڈاکٹر صاحب نے کہا، اس کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اس امت کو ایک وحدت کے اوپر جمع نہیں ہونے دیا جا رہا۔ جس طرح یہ امت مکہ اور مدینہ میں بغیر کسی تفریق کے نماز پڑھتی ہے، منی عرفات میں جمع ہوتی ہے، مزدلفہ میں جمع ہوتی ہے، یہ امت جب وہاں سے واپس آتی ہے تو ایک دم تقسیم ہو جاتی ہے۔ اور پھر جو اس کو تقسیم کرنے والے ہیں، آج آپ دیکھیے کہ داعش کا جو لیبیا کا امیر پکڑا گیا، وہ کون ہے؟ وہ اسرائیلی ہے، یہودی ہے۔ باقاعدہ یہ بنائے جاتے ہیں، بنائے گئے ہیں کہ اس امت کو تقسیم کرنا ہے، اور اس کا ہمارے اوپر بھی یہ حملہ آور ہیں۔ الحمدللہ ہمارے علماء نے، ہماری فوج نے، ہماری قوم نے اس کا احساس کیا ہے، اس لیے پاکستان میں یہ حالت نہیں ہوئی۔ شام کے حالات آپ دیکھیں، عراق کے حالات آپ دیکھیں، یمن کے حالات آپ دیکھیں، اور اب یہ آگ ارض حرمین تک پہنچائی جا رہی ہے کہ یہاں مسلمان آگے اکٹھے ہو لیتے ہیں، وہ بھی اکٹھے کیوں بیٹھتے ہیں؟ تو یہ ہمارے حکمرانوں کو بھی سوچنے کی بات ہے، ہمارے علماء کے بھی سوچنے کی بات ہے، دانشوروں اور مفکروں کے سوچنے کی بات ہے کہ کیا، میں آپ کو کہتا ہوں، ہمارا نقطہ اتحاد اصحاب رسول و اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین ہے۔ ہمارا نقطہ اتحاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی ختم نبوت ہے، اللہ کی توحید ہے۔ ہمارے مشترکات بہت سارے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، لیکن عالم کفر اس بات کو سمجھتا بھی ہے، محسوس بھی کرتا ہے، اس لیے وہ سازشیں چلتا رہتا ہے، کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح، کہ کسی طریقے سے یہ امت جمع نہ ہو جائے ایک جگہ۔ آج دہشت گردی کا الزام لگایا جا رہا تھا، 57 اسلامی ممالک نے اکٹھے ہو کر کہا کہ ہمارا دہشت گردی اور انتہا پسندی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پھر کہا جاتا ہے اسلامی دہشت گردی۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلم سکالرز، علماء، مفکرین اور دانشور جو ہیں، وہ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اسلام امن کا، محبت کا، رواداری کا دین ہے۔ وہ بات نہیں سنی جاتی۔ ایک شخص آ کے حملہ کر دیتا ہے، اس کا نہ کوئی فالور ہوتا ہے، اس کا نہ کوئی جاننے والا ہوتا ہے، اس کی نہ کوئی شناخت ہوتی ہے، لیکن اس کو اسلام سے منسوب کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ نقطہ ہے جس کی طرف اس امت کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن کے حوالے سے، محرم کے حوالے سے، یہ جو عشرہ ہے، یکم محرم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، 10 محرم سیدنا امام حسین کی شہادت، اور دونوں کا پیغام ایک ہی ہے، پیغام امن و سلامتی، وہ پیغام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، جو اسلام کا پیغام ہے، جو خلفائے راشدین کا پیغام ہے، اور ہمیں اسی کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ امن، محبت، رواداری یہ پیغام حسینی ہے، اور تشدد، نفرت، ظلم یہ پیغام یزید ہے۔ اب جس نے جو اختیار کرنا ہو اس کے لیے دونوں راستے موجود ہیں۔ میں تو یہی بات کہوں گا کہ خدا قیامت کے دن اللہ کریم ہمیں قافلہ حسینی میں شامل کرے، اور جو یزید کے پیروکار ہیں وہ یزید کے ساتھ ہوں، ہمیں خدا اللہ کریم حسین کے قافلے میں شامل کرے، اور میں سمجھتا ہوں یہی عظمت کی بات ہوگی کہ اپنے آپ کو حسینی کہلاتے ہوئے انسان اس دنیا سے چلا جائے۔
ٹھیک، اب آخری حصے میں ہم پروگرام کے بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر جو ہمیں کا سامنا ہے دہشت گردی کی بالخصوص ہم بات کریں تو اس دہشت گردی کا جو ناصور ہے بالخصوص پاکستان کے اندر ہم ان چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں، واقعہ کربلا کو لے کر اور دیگر جو ہمارے اسلام کی تاریخ ہے اس سے کس طرح سے ہم اس ناصور سے جان چھڑا سکتے ہیں، اس سے گائیڈ لائن دیتے ہوئے علامہ صاحب پاکستان کی بات کی جائے، فرقہ واریت کی بھینٹ تقریباً 10 سال میں 4,000 افراد چڑھ چکے ہیں پاکستان کے اندر، تو ہم جو بٹے ہوئے ہیں مختلف خانوں کے اندر تقسیم ہے تو یہ کتنا ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں تو کوئی کلام ہے ہی نہیں۔ میں امین شہیدی صاحب کو جواب لے لوں، ڈاکٹر صاحب پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے کہ یہ کس حد تک عالم اسلام کے لیے نقصان دہ ہے اور پاکستان کے لیے ایک ناصور کی حیثیت ہے۔ اس میں کس سے آپ پوچھیں گے اور کون کہے گا کہ ناصور نہیں ہے، لیکن اس کے پس منظر کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا پس منظر کیا ہے اور کیوں ہم من حیث القوم یہاں تک پہنچے ہیں۔ ابھی مجھ سے پہلے ہمارے اکابر نے جو گفتگو کی بڑی خوبصورت اور متانت کے ساتھ گفتگو کی، ہمیں ایک اور پہلو کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ بہرحال اسلام کے مقدر میں زمین پر غلبہ ہے، اسلام کا مستقبل زمین پر غلبہ ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ قرآن کریم نے اس کی نوید سنائی ہے اور انشاءاللہ تعالی امام مہدی کے ظہور کے نتیجے میں زمین عدل اور انصاف سے بھرنا ہے اور اس وقت اسلام ہی غالب دین کے طور پر کائنات میں ہر انسان کو نظر آنا ہے۔ آج جو ہمارا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کمیونزم کے خاتمے کے بعد، سوشلزم کے خاتمے کے بعد اس وقت جو سامراجی اور سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کے سامنے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ چونکہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس لیے اس کے چہرے کو مسخ کرنا ضروری ہے، لہٰذا جتنے بھی گروپس دنیا میں پیدا ہوئے دہشت گردی کے عنوان سے، آپ دیکھیں القاعدہ کے نام سے، طالبان کے نام سے، داعش کے نام سے، النصرہ کے نام سے، بوکو حرام کے نام سے، ان سب کا پس منظر جا کے CIA سے ملتا ہے، MI6 سے ملتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ مسلمانوں کے درمیان یا فرسٹریشن کے شکار لوگوں کو یا پیٹ پوجا کرنے والوں کو چن چن کر اس طرح کی آرگنائزیشن میں لایا جاتا ہے اور ان کے اعمال کے نتیجے میں اسلام کے چہرے کو مسخ کیا جاتا ہے۔ یہی جواب میں ڈاکٹر صاحب آج کے دن کیا پیغام ہے بالخصوص پاکستانیوں کے لیے جو تقسیم کا شکار ہیں؟ دیکھیے میری نگاہ میں جو اس کا علاج ہے بڑا آسان سا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمام مدارس میں وہ سرکاری ہوں یا پرائیویٹ ہوں، قرآن کریم کے کور ٹو کور آغاز سے اختتام تک ترجمے کے ساتھ اس کا پڑھایا جانا، اور ساتھ ہی سیرت پاک کا پوری حیات مبارکہ کا محض ایک چھوٹا سا باب نہیں بلکہ سیرت پاک کے ان تمام پہلوؤں کو جو جامع زندگی ہمارے سامنے ایک مثال پیش کرتے ہیں، اخلاق کا اعلیٰ معیار پیش کرتے ہیں، محبت کا، نرمی کا، رواداری کا معیار پیش کرتے ہیں، ان تمام پہلوؤں کو اگر ہم تعلیم کے ذریعے بچوں کے ذہن میں بٹھائیں گے تو کل آپ کے ہاں محبت ہوگی، فرقہ پرستی نہیں ہوگی، اتحاد ہوگا۔ یہ ایک آزمودہ نسخہ ہے، آسان ہے، ہمارے اختیار میں ہے، ہم خود اسے کر سکتے ہیں اور پھل اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں کسی ضرورت نہیں ہے راکٹ سائنس کی، یہ ایک معمولی سی بات ہے۔ اس وقت نہ علم ہے قرآن پاک کا، نہ سیرت پاک کے بارے معلومات ہیں۔ جب دو چشمے آپ پاس نہیں ہوں گے تو ہمارے مسائل کھڑے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہی سوال ہم رکھتے ہیں مولانا طاہر اشرفی صاحب کے سامنے۔ سر آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس چاہیے ہوں گے مختصراً۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا ہے، ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب رسول و اہل بیت کی طرف رجوع کرنا ہے، ہمیں میدان میں نکل کر مقابلہ کرنا ہے ان قوتوں کا جو مسلمانوں کو تقسیم کرنا چاہتی ہیں، جو اسلام کی بھی دشمن ہیں، قرآن کی بھی دشمن ہیں، بیت اللہ کی بھی دشمن ہیں، روضہ رسول کی بھی دشمن ہیں، اور جو مسلمانوں کے وحدت کی بھی دشمن ہیں۔ ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہوگا، اور ہماری مرکز وحدت جو ہے وہ اللہ کی توحید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت ہے، اور اصحاب رسول و اہل بیت کی محبت ہے۔ اور جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ حضرت مہدی و حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد جو ہے وہ اس دنیا پر اسلام کو غالب کرے گی، لیکن ہمیں اس انتظار میں وہ جس کے نصیب میں آئے گیا
आएगा, लेकिन हमें अपना अपना किरदार अदा करने के लिए सरबकत होना होगा, मुकाबला करना होगा। शर की कुव्वतों का मुकाबले के लिए खैर की कुव्वतों को जमा होना होगा। बिल्कुल, शर की कुव्वतों का मुकाबला करना होगा और हक के साथ डट कर खड़े होना होगा। और तमाम जो हमारे ग्रोही आपस में तकसीम है उसे ख़त्म करके मिलजुल कर हमें एक होकर इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कोशिश करना होगी। आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।